والنجم إذا غوى. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کے مقدس کلام سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 اور ایک مختصر سی حدیث صحیح بخاری وغیرہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. ہمارے شیخ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے گزارش کی درس کے لیے، تو میرے لیے گزارش ان کی نہیں ہوتی، حکم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج اگر میں آپ کے سامنے درس دینے کے لیے بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے مولانا عبدالواحد سلفی حفظہ اللہ تعالی وسلم کا بہت بڑا کردار ہے. 1986 میں ان کا رکا لے کر چودھری یاسین ظفر صاحب کے نام جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جا کر داخل ہوا تھا. 2 سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر ایف اے کا امتحان دینا تھا، وہ کلیئر کیا، پھر میں جامعہ عصریہ جیل میں آ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب جامعہ عصریہ سے 1991 کے آخر میں گجرات شہر میں آیا تو وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی رونٹی والی مسجد میں میٹنگ تھی.
تو شیخ نے مجھے کہا کہ گجرات میں پہلے ہی کوئی عالم نہیں ہے اور آپ بھی سفر بیچ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی، آج میں دوسری مرتبہ درس کے لیے آپ کے اس گاؤں میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی واجب الاحترام بزرگ ہیں، ان کی بہت محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں اونچا مقام اور منصب ان کو عطا فرمائے۔ پنجابی کے اندر نا کردہ پیر ہولا ہوندا ہے، تو انہوں شاید انہاں دی اتنی قدر نہ ہوئے جنی سانوں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ جس وقت یہ ہمارے گاؤں میں بھی درس کے لیے عبدالستار احمد صاحب بھی پرانے دوست ہیں، تو مل کر تشریف لایا کرتے تھے، اور ہم اپنے گاؤں میں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی ہمارے پاس اہل حدیث، تو ہم کبھی کسی گھر میں اور کبھی کسی حویلی میں پروگرام کرواتے تھے، اور وہ ان کی ابتدا کی ہوئی آج الحمدللہ 12 مسجد حدیثوں کی ہمارے گاؤں ہیلا میں ہیں۔ تو ان کا حکم ہوا میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ عبدالستار صاحب حامد حافظ اللہ سے آپ نے نبی پاک کی سیرت اور ان کے اسماء مبارکہ کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث کی تشریح آپ نے سنی۔ سمجھو یہ بھی اسی کا اگلا عنوان ہے جو آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ہمارے پاس بھیجے ہیں تو ان کی ہم نے اتباع کرنی، اللہ میں ان کے پیچھے چلنے والا بنائے۔ اہل حدیث کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہ عزت اور اکرام سب علماء کی کرتے ہیں، تمام فقہاء، محدثین، مفسرین، مفتیان، مجتہدین، عزت اکرام سب کی کرتے ہیں، لیکن واجب الاطاعت، واجب الاتباع صرف اللہ کی اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ باقی لوگوں نے الگ الگ شخصیات چن رکھی ہے، بلکہ ایک ہی مسلک والوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف شخصیات سے نسبت لگائی ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ ہے نا، عمل سے زیادہ اہمیت ایمان اور عقیدے کی ہوتی ہے، اور جو فقہی احکام ہیں ان میں تو ہمارے ماحول میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں فقہی احکام میں انہوں نے اپنی نسبت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا رحمہ اللہ کے ساتھ لگا رکھی ہے کہ ہم حنفی ہیں، کہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ حنفی نسبت فقہی اعتبار سے ہے۔ اب عقیدہ اور ایمان وہ فقہی مسائل سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں امام نہیں مانا، عقیدے میں ابو الحسن الاشعری اور ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام صاحب والا عقیدہ نہیں ہے، فقہ ان والی ہے۔ آپ علماء دیوبند کی کتابوں میں عقائد علماء دیوبند دیکھ سکتے ہیں، بریلی علماء کی کتابوں میں سے مفتی احمد یار خان گجرات والے جو تھے ان کی جا الحق دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں گھر کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں اور فقہی مسائل میں حنفی ہیں۔ باقی تزکیہ، طہارت، اس کے لیے بھی
کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے اور کوئی سوروردی ہے۔ 4 وہ بھی سلسلے بنا رکھے ہیں، لیکن اہل الحدیث نے ایمان اور عقیدے میں بھی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، شرعی احکامات میں بھی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تزکیہ اور طہارت اختیار کرنے کے لیے بھی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح علامہ سیوطی نے دونوں نے لکھا ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حالانکہ یہاں امام کا معنی قرآن کا آیات سیاق و سباق دیکھو تو اعمال نامہ ہے، اس کو سائیڈ پہ کرتے چلو اسی بات کو ہی سامنے رکھ لیں کہ ہر شخص کو اس کے امام کے نام پر پکارا جائے گا۔ تو امام ابن کثیر اور علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کے لیے یہ بہت بڑی منقبت اور شرف کا مقام ہے کہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے۔ علامہ سیوطی کی ایک کتاب ہے الکنز المدفون فی الفلک المشحون۔ علامہ سیوطی نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہے والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو یوالی علی ذالک ویعادی علیہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع۔ کہتے ہیں کہ یہ بات واجب اور ضروری ہے اس طرح کہا جائے کہ ہر وہ بندہ جس نے کسی امام سے نسبت لگا لی، کل من، ہر شخص، انتسب، جس نے نسبت جوڑ لی الی امام، کسی بھی امام کے ساتھ، غیر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، نبی کو چھوڑ کر کسی اور امام سے نسبت لگا لی، فَهُوَ يُوَالِي عَلَى ذَلِكَ وَيُعَادِي عَلَيْهِ، اور اسی نسبت پر دوستیاں اور دشمنیاں رکھتا ہے۔ جس کو دوست بنائے گا تو میرا دوست حنفیت کہے گا، میرا دوست حنفی ہی ہو سکتا ہے، شافعی ہے تو میرا دوست شافعی ہے، مالکی ہے تو میرا دوست مالکی ہے، جو مالکی نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے، جو حنفی نہیں ہے حنفی کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا تعلق والا ہی نہیں ہے۔ جیسے جیسے نسبتیں لگائیں تو دوستی اور دشمنی کا معیار بھی انہیں بنا لیا۔ تو علامہ سیوطی کہتے ہیں ایسا بندہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ، وہ بدعتی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول او الفروع، خواہ اس کی نسبت عقیدے میں کہیں لگی ہوئی ہو، خواہ فقہی مسائل میں ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ اپنے تمام کاموں میں امام، رہبر، رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی غور کریں، اتبعوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیروی کرو، پیچھے چلو۔ اتبعوا کا معنی اتباع کرو، پیچھے چلو۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ آپ کو میں ایک جھٹکی مثال سے، حدیث سے مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ کوئی حدیث کی کتاب آپ لیں اور زکوٰۃ والی جو حدیث ہے، گائے کی زکوٰۃ، تو اس میں ایک لفظ ملے گا تبیہ، تا، با، یا، عین اور گول تا، تابعہ سے، تابع داری سے، تبیہ۔ تبیہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کا وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑ دھوپ کرنے والا ہوتا ہے، جدھر جدھر ماں جاتی ہے دوڑتا ہوا اس کے
پیچھے جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ۔ کیوں طبیعہ کہتے ہیں؟ تابعداری کر رہے ماں کی، جدھر جدھر ماں جاتی ہے وہ بھی اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ۔ اب کوئی بندہ گائے ہے، بچڑی دی اس نے، وہ گھر رکھ لی، اب گائے کو بیچنے کے لیے منڈی لے جاتا ہے۔ منڈی میں جب گائے بیچتا ہے تو اب ایک بچڑا اس نے مانگ کر ادھارا تاکہ وہ اس کے نیچے چھوڑیں اور وہ دودھ دے، تو پتہ لگے گائے دودھ دیتی ہے، تو ادھارا لے کر مانگواں بچڑا لے کے منڈی میں چلا گیا۔ اب جو بیوپاری ہے نا، جب وہ سودا خریدتا ہے تو اتنا بے وقوف تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ ایسے ہی گائے پکڑ کے تو جتنے پیسے مانگے دے کے چل پڑے۔ اب وہ مالک بتاتا ہے کہ یہ بچڑا اس کے پیچھے ہے اور یہ بالکل تازہ بھی اس نے جنم دیا ہے، نیا نیا سوا ہے اس کا، تو اس کا یہ ریٹ۔ اچھا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو گائے کھول کے نا بیوپاری اس کو چلا کے دیکھتا۔ گائے جب آگے چلتی ہے تو بچڑا دیکھتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ وہ جو مانگواں ہوتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے؟ نہیں نہ جاتا۔ وہ گائے آگے جب چلا کے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچڑا اس کا نہیں ہے، اور گائے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس کا ہوتا تو اس کے پیچھے چلتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعہ وہ بنتا ہے جو اپنی ماں کے پیچھے ہے، اور ماں گائے اس کی جب اس کے پیچھے مانگ کر کوئی دوسرا لگا دیتے ہیں وہ مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھتی، کیونکہ اس کو پتہ یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، اگر میرا ہوتا تو میرے پیچھے چلتا۔ قیامت والے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ ہوں گے جو محمد کریم کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ جو پیچھے چلنے والے نبی بھی کہیں گے یہ میرے نہیں ہے، کیوں؟ میرے ہوتے تو میرے پیچھے آتے۔ تو لوگوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں ہم رسول پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ۔ وہ صدقے واری تو جاتا ہے، اور لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے پھر مکے مدینے کی بجائے کوفے سفر کرتا۔ اتبعو، پیچھے چلو، کس کے؟ ما انزل الیکم، اس کے پیچھے لگو بھائی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ قرآن سے پوچھو کیا اتارا گیا ہے نبی پاک کے اوپر جس کے پیچھے چلنا ہے؟ قرآن یہ بات بھی بتائے گا۔ سورۃ نساء میں اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا، علیکا، تمہارے اوپر کیا اتارا؟ الکتاب والحکمہ۔ کتنی چیزیں؟ ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ طلاق کے جہاں مسئلے اللہ نے بیان کیے، فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کو اتارا۔ بھائی یہ کتاب کے ساتھ حکمت کیا ہے؟ یہ کسی حکیم صاحب کے دوائیوں کے نسخے کا نام ہے حکمت؟ پڑیاں باندھ کر پلا دی جائیں، دوائی کا نام ہے حکمت؟ قرآن سے پوچھو، قرآن یہ بھی بتاتا ہے حکمت ہے کیا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ نبی پاک کی بیویوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں، مومنوں کی ماؤں کو، النبی اولیٰ بالمؤمنین وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں نا جو ماں ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کتاب الشریعہ امام اجری کی، اس میں دوسری کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ امام ہبۃ اللہ التبری کی، اس میں بھی
ابو القاسم الاصبہانی کی کتاب تیسری الحجہ فی بیان المحجہ، تینوں کتابوں میں ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک بندے نے امی عائشہ صدیقہ کو برا کہا، گالی دی۔ تو کسی نے کہا کہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے، وہ تو ماں ہیں۔ بھائی جی جاگ کے سونا نہیں جی، تو چھڑ دیو، مینوں ایڈی دوروں بلایا جی سون واسطے، جاگ کے رہنا کوئی بات۔ میں تو ساری رات کل بھی جاگتا رہا۔ تو بزرگوں کو صرف رخصت ہے، جو بڑی عمر کے بابا جی ہیں ان کو رخصت ہے۔ جوان جاننا سون دی کوشش کرو تو یا نہ بڈھے بننے دی بھی نہ کوشش کرے۔ اور کہ پہلے سن رہے تھے نا آپ سب کیا فرما رہے تھے؟ رن مرید، ہر بندہ رن مرید ہوتا ہے۔ یہ میں بھی ایک نقطہ بیچ میں آپ کو دے دوں، جو رن مرید نہیں ہے وہ مرد ہی نہیں ہے۔ ہاں دھیان نہ سن لیں، جو رن مرید نہیں ہے وہ مرد ہی نہیں ہے۔ ہمارے جماعت کا ایک بڑا عظیم مدرسہ ہے جلال پور پیر والا میں، اپنے وقت کے عظیم محدث مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں ایک بہت بڑے شیخ تھے مولانا الایار صاحب، پچھلے دنوں ہی فوت ہوئے، بہت بڑے استاد تھے۔ کلاس میں ایک دن کہتے ہیں بچوں آپ میں سے بتاؤ کون کون رن مرید ہے یا رن مرید بنے گا؟ سارے چپ، صرف ایک آدمی نے لڑکے نے ہاتھ اٹھایا، تو انہوں نے کہا بس یہ ایک مرد ہے، باقی تو میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرید عربی زبان میں چاہنے والے کو کہتے ہیں، اور جس کو عورت کی چاہت ہے وہ رن مرید ہے، جس کو عورت کی چاہت ہی نہیں ہے وہ تو مرد نہیں ہے نا۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو ایک مفتیوں والا نقطہ سمجھا دوں، جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ رن مرید، مرید عربی کا لفظ ہے، مرید نہیں مرید لفظ ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبی کی پاک کی بیویوں کو کیا کہا؟ مومنوں کی ماں۔ تو ایک بندے نے امی عائشہ کو کیا دی؟ گالی۔ تو اس کو کسی نے کہا بھئی تو ماں کو گالی دے رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو ان کو ماں مانتا ہی نہیں ہوں۔ امی عائشہ کو پتہ چلا، فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے، اس لیے عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو مومنوں کی ماں کو اللہ کہہ رہے وَذْكُرْنَا ما یتلا، نبی کی بیویوں یاد کرو ما یتلا، وہ چیز جو یتلا پڑھی جاتی ہے۔ کہاں؟ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر۔ معلوم مومنوں کی گھروں کے ماؤں کے گھروں کے اندر جو چیز پڑھی جاتی تھی اللہ نے اس کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ وہ کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ اس کے بعد اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں، اور معلوم ہوا جیسے آیتیں پڑھی جانے والی ہیں نا تو حکمت بھی اسی طرح پڑھی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ آیات اور حکمت، کتاب اور حکمت، تو کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں، دوسری کتاب الرسالہ میں، تیسری کتاب احکام القرآن میں، تینوں کتابوں میں لکھا ہے قرآن کے اندر الکتاب کے ساتھ جو الحکمہ کا ذکر آیا ہے وہ الکتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمہ کا معنی سنت ہے۔ پھر کہتے ہیں مدینہ کی سرزمین پہ جو بسنے والے لوگ ہیں اور قرآن کا علم جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ اور اچھے لوگ ہیں نا ان سے میں نے خود سنے وہ کتاب حکمت کا معنی قرآن و سنت کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے مفسرین، امام محمد بن جریر بن یزید الطبری جن کو راس المفسرین کہا جاتا ہے، تفسیر طبری میں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر فی علم التفسیر میں، اور امام ابن
قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں الحکمہ کا معنی لکھا ہے السنہ۔ دوسری طرف آئیں محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث، جبل الحفظ، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ احزاب کی یہی آیت وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہاں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ الحکمہ کا معنی سننا ہے۔ اور امام بخاری کے استاد تھے نا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ تو محدثین اور مفسرین کتاب و حکمت کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت ہے۔ تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب و حکمت یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت اس کو نازل کیا۔ تو قرآن اور سنت کی پیروی کا حکم ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کتاب اور سنت کے سوا کسی دوست یار سجن بیلی کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ واحد اہل حدیث ہیں جب ان کو قرآن کی کوئی آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور سنت ملتی ہے نا، تو پھر یہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ عزت اکرام میں جیسے میں نے پہلے کہا ہم سب کی کرتے ہیں، لیکن پیروی کتاب و سنت کی اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ باقی لوگ نام ضرور لیتے ہیں، جب بات ماننے کی باری آتی ہے پھر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک خط ہے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، اس کے اندر ذکر کیا انہوں نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد آدمی کے پاس جب کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے، اور اگر انکار نہ کر سکے پھر اس کی تعویل کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ایسی تعویل توجیہ کریں کہ جان چھوٹ جائے، اگرچہ وہ کتنی ہی دور کی تعویل کیوں نہ ہو۔ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث آ جائے اور مقلد ماننے کو تیار، دیاتی مثالیں دیتا ہوں۔ عام طور پر جب نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، جب مولوی صاحب نکاح پڑھنے تو حق مار کی باری آتی ہے تو کئی بول پڑتے، چلو جی جڑا شرعی حق مار ہے وہ بند ہے، کتنا شرعی حق مار 32.5 روپئے وہ پرانے زمانے کا نکالا۔ وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ کم از کم 10 درہم جو ہے نا اس سے کم مہر ہوتا نہیں ہے، جبکہ بالکل صحیح احادیث کے اندر نہ کوئی زیادہ کی مقدار ہے نہ کوئی کم کی مقدار مقرر ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، اس کو حدیث واہبہ کہتے ہیں، کہ ایک بی بی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے یہ خصوصیت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، خالصتاً لک من دون المؤمنین، کہ کوئی عورت اگر اپنا آپ کسی کے حوالے کرنا چاہے تو وہ ایک ہی ہستی ہیں، محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جب بی بی نے کہا میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ نے اپنی نگاہ مبارک کو اٹھایا، اس کو دیکھا اور نظر نیچی کر لی۔ تھوڑی دیر اس نے دیکھا بھی آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئی، پیچھے ہو گئی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کر دیں۔ فرمایا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا بس یہ ایک چادر ہے، پھاڑ کے 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور آدھی پاس۔ ایک چادر ہے لیکن شادی کی طلب ہے نا، رن مرید۔ ایک چادر ہے لیکن بیوی کی خواہش ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر لی۔
ہمارے ہاں نوجوان لڑکوں کے کپڑوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں گھروں میں، الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن شادی کی بات کر دے گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ تیری جرت کینجے گل کرنی، پہلے تو اپنا کما کے لیا، پہلو سانوں کھوا، پھر بیگم آن والی واسطے کوئی سامان بنا، پھر سوچاں گے تیرا کتنے کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح بڑا آسان تھا۔ تو خیر آپ نے فرمایا جاؤ گھر جا کر تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، ڈھونڈا جا کر کوئی اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ حل معک من القرآن شیء، کہ تجھے تیرے پاس کوئی قرآن میں سے کچھ حصہ ہے، کوئی صورتیں یاد ہیں تمہیں کہ نہیں؟ کہنے ہاں فلاں فلاں صورت مجھے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صورتیں تو اس عورت کو سکھا دینا، میں اس کے عوض میں یہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ ملا علی قاری حنفی عالم ہیں، انہوں نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے اسی حدیث کے نیچے لکھا ہے امام شافعی اور جمہور محدثین کے نزدیک حق مار کی مقدار نہ زیادہ کوئی مقرر ہے نہ کم، اور یہ صحیح اور صریح حدیث، یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، صحیح اور صریح، بالکل واضح کہ یہ صحیح اور صریح حدیث ان کی تائید کرتی۔ لیکن یہ اپنے گھر میں فتویٰ نہیں دے، پتہ بھی لگ گیا کہ صحیح حدیث بھی ہے، بڑی صریح اور واضح بھی ہے، لیکن قول امام کے خلاف ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے دو جوتوں کے اوپر بھی نکاح والا مسئلہ ہے، تو یہ متعین کوئی نہیں ہے، کم از کم کبھی کوئی تعین نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا مرد کی حیثیت میں دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، کوئی قید نہیں شرع نے لگائی۔ دوسری مثال، نکاح ہو گیا، چلو طلاق پہ آ جاؤ، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا گھر میں، آدمی غصے میں آ گیا اور اس نے طلاق 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 کہہ دیا۔ جب غصے میں آ کر طلاق دے بیٹھتا ہے نا تو غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہوش آتی ہے، پھر جاتا ہے اپنے مولوی صاحب کے پاس، حضرت مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے غصے میں آ کر طلاقیں تینوں کٹھی دے دیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت فرمائیں گے کہ آپ بیوی کا حلالہ کروا لیں۔ کیا کروا لیں؟ حلالہ کروا لیں۔ یہ بڑا معصومیت سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنی جب باری آتی پھر نہیں حلالہ کرواتے۔ ایسی بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ بہرحال کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حلالے کے بارے میں؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہو۔ پیر کرم شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ بیرے والے، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، سورۃ البقرہ 229 نمبر آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی ہے، اور ترجمہ کیا لکھا ہے؟ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ یہ کرم شاہ صاحب نے ترجمہ لکھا ہے۔ فقہ حنفی میں مستخلص الحقائق کنز الدقائق کی ایک شرح ہے، دہلی سے جو چھپی ہے، اس کا صفحہ 126 ہے، جو کابل سے چھپی ہے کتاب النکاح اور کتاب الطلاق، اس کا صفحہ 199 ہے، ایک کم 200 صفحہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے تم حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کو جائز کہہ رہے ہو، تو حدیث میں تو حلالہ کروانے والے پر کیا آئی ہے؟ لعنت آئی ہے۔ اب دیکھیں مولوی اس حدیث سے جان کیسے چھڑاتا ہے۔ تو مستخلص الحقائق والا کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث میں لفظ لعنت ہی ہے، لا اللہ اراد باللعن الرحمت، ہو سکتا ہے نبی پاک نے لفظ تو لعنت ہی بولا، مطلب آپ کا رحمت ہو۔ تو کیا ترجمہ بن گیا؟ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت۔ کتنی وہ تھانوی نے کہا نا، حدیث کا انکار نہ کر سکے تو حدیث کی کیا کرے گا؟ تعویل کرے گا، عجیب عجیب معنی اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسری مثال لیں، صبح کی نماز جماعت کھڑی ہو، کوئی بندہ باہر میں بعد میں آ جائے اور اس نے ابھی سنتے نہیں پڑھی تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ پہلے
سنتے پڑھ لیتے، کہتے پیچھے کھڑے ہو کے سنت پڑھ لو، آخری رکعت میں رکوع میں بھی ملنے کی امید ہونا تو سنتے پہلے پڑھ لو۔ تو نبی پاک کا فرمان کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں لائے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث کو لیتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ نبی کی جتنی مرضی حدیث سناؤ، وہ پہلے کہے گا نہیں سنتا پہلو پڑھنی ہے تو فرض پھر بعد پڑھنا گا۔ بریلوی عالم ہے علامہ غلام رسول سعیدی، اس نے شرح صحیح مسلم، وہ ایک بندہ ہے جو اس مسئلے پر بولا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں رواج بن گیا نا اس حدیث کے خلاف، تو کہتے ہیں یہ فقہی لحاظ سے بھی یہ فکر غلط ہے، اس لیے سنت کا مرتبہ چھوٹا ہے اور فرض کا مرتبہ بڑا ہے۔ وہ بڑے مرتبے کو ضائع کر رہا ہے اور چھوٹے کے پیچھے پڑا ہوا۔ فقہی اعتبار پر بھی فرض پہلے پڑھنے چاہیے اور سنت رہ گئی ہے تو بعد میں، وگرنہ حق تو یہ تھا وقت پر آتا، پہلے آ کے سنتے پڑھ کے انتظار کرتا جماعت کا۔ اب لیٹ ہو ہی گیا ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ اب فرض ضائع کر دو۔ مسند ابی داؤد 43 میں حدیث ہے، صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سنتے پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد میں آنے کے لیے نکلے نا، تو بلال حضرت رضی اللہ عنہ خیال رکھتے تھے جو ہی آپ نکلتے تھے تو آپ اقامت کہہ دیتے تھے۔ حضرت بلال نے اقامت کہنا شروع کر دی۔ جب مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی، یہ سنتے پڑھ رہے تھے، نبی پاک تشریف لیا تو آپ نے فجازہ باہو، حدیث کے الفاظ پکڑ کر کھینچ لیا اور ابن عباس کی سنتیں توڑ دی۔ فرمایا تصلی صبح اربعا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض کی اقامت کے ہوتے ہوئے جو صحابی سنتے پڑھ رہے اس کی سنتیں توڑ دی، ان میں پہلے فرض پڑھو۔ تو یہاں پر نبی کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے مخالفت کرتے ہیں، تو یہ پر رسول پاک کو ماننے والی بات تو نہ ہوئی۔ اس میں تو یہ ہوا نا کہ جس کے پیچھے لگ کر حدیثوں کا انکار کر رہے وہ اس کو اللہ کے نبی سے بڑا مانا ہوا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ سبق دیا ہے کہ رسول پاک کی حدیث تمہیں پتہ لگ جائے اور دوسری طرف میری بات ہو تو نبی کی حدیث نہ ماننا، میرے پیچھے ہی چلتے رہنا؟ فقہ حنفی میں جب مدرسوں میں لڑکے پڑھ کر 8 سالہ نصاب فارغ ہوتے ہیں نا، تو جنہوں نے مفتی بننا ہوتا ہے نا 2 سالہ مفتی کورس کرتے ہیں۔ اس کورس میں حنفی علماء ایک فتویٰ نویسی کے لیے کتاب پڑھاتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی کی شرح و رسم عقود المفتی، جس میں مفتی کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور فتویٰ کیسے دینا ہے، فتوے والی کتابوں کے مرتبے کیا ہیں، پہلے کس کو دیکھنا ہے بعد میں کس کو دیکھنا ہے۔ فقہ حنفی کے جو فتوے کے حوالے سے اصول اور آداب ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں 2 مشہور اس کتاب کے ترجمے ہیں، ایک ترجمے کا نام ہے فتویٰ نویسی کے رہنما اصول، دوسرے ترجمے کا نام ہے آپ فتویٰ کیسے دیں۔ تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول حنفی علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی، جب تک کسی بندے کو میری دلیل کا پتہ نہ ہو اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا ہی حلال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بات پر فتویٰ تب دو جب تمہیں پتہ ہو کہ اس بات کی دلیل کیا ہے۔ تو دلیل کتاب و سنت ہے۔ اہل الحدیث حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو مسئلے سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایمان درست کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اعمال کی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہ لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے۔ علامہ محمد حیات سندھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تحفۃ الانام انہوں نے کتاب لکھی ہے،
اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، بل تراہم یقرؤون کتب الحدیث ویطالعونھا ویدرسونھا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لا لیعملوا بہا، اس لیے کتابیں نہیں پڑھتے کہ عمل کرنا ہے، کتابیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ حدیث کی کتاب میں ہمارے امام کے قول کی بھی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ وہ قول امام کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ عمل کے لیے نہیں پڑھتے۔ عمل کے لیے پڑھتے ہوں تو جب حدیث رسول پاک کی مل جائے تو پھر رسول اللہ کے پیچھے چلے نا، پھر کسی اور کو کیوں دیکھتا ہے؟ جب محبت اور عشق کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اس سے بڑا عاشق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، پھر تو بتیاں اور جھنڈیاں لگا لگا کے خوش ہوتا ہے، لیکن جب نبی پاک کی بات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر اس کو رسول پاک نظر نہیں آتے، پھر وہ اپنے امام کو دیکھتا ہے، اپنے مفتی کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے مفتیوں نے کیا، یہ گجرات کا حوالہ دیتا ہوں، مفتی احمد یار خان گجراتی کی جا الحق، اس کتاب کے شروع میں جو تقلید کا باب ہے اس میں اس نے لکھا ہے، ایک علامہ ساوی بہت متعصب مالکی مقلد گزرا ہے، اس نے جلالین کا حاشیہ لکھا ہے، ساوی علی الجلالین، تو اس کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ 4 مذہبوں کے سوا کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے۔ شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بات قرآن کی آیت، صحیح حدیث یا قول صحابی کے موافق ہی ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں نا قرآن پاک کی اور صحیح حدیث کی، صحابی کے قول کی، اور ہو 4 مذہبوں سے باہر، نہ قرآن مانیں گے، نہ حدیث مانیں گے، اور نہ ہی صحابہ کے اقوال کو لیں گے۔ کہتا ہے کہ حدیث و قرآن کے ظاہری معنی کو لینا کفر کی اصل جڑ ہے۔ تو یہ لوگ اتنا قرآن اور حدیث سے بیر رکھتے ہیں، بس جو 4 میں ہے وہ ماننی، حالانکہ 4 والی بات بھی غلط ہے۔ نام تو 4 کا لیتے ہیں، مانتے تو ایک ہی ہیں، بلکہ ایک کی بھی نہیں مانتے۔ مولوی جب قوم کو مسئلہ بتائے گا نا تو کہے گا ہم ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، لہذا جو امام صاحب نے کہنا ہے وہی ماننا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے امام ہیں ان کی نظر میں، ان کو وہ حدیثیں بھی بنائی ہوئی ہیں ان کی فضیلت میں۔ یہ در مختار ہے، یہ فقہ حنفی کی کتاب، اس کے مقدمہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وسراج امتی۔ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا پوری ذریت میں نا آدم علیہ السلام نے میرے اوپر فخر کیا، وانا افتخر برجل من امتی، میں اپنی پوری امت میں سے ایک بندے پر فخر کرتا ہوں۔ اب اس میں نہ ابو بکر صدیق ہے، نہ عمر فاروق ہے، نہ عثمان غنی ہے، نہ علی ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے، نہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، نہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے، نہ سلمان ہے، نہ بلال ہے، نہ عبادلہ ہے، کوئی صحابی نہیں ہے اس میں۔ پوری امت میں کہتے ایک ہی بندے پر نبی پاک کو فخر ہے، اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ، نام نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، تو کہتے ہیں امام نبی پاک نے فرمایا ہوا سراج امتی، وہ تو میری امت کا چراغ ہے۔ تو حالانکہ جب امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مولوی کے قول کے خلاف آتا ہے نا پھر نہیں مانتا، وہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھ لیں جتنے حنفیوں کے مدرسے ہیں، استاد وہاں پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ حفظ کا شعبہ ہے یا چلو خالی مسجد کا امام ہے، تنخواہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ وہ کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ بندہ جس کا کوئی اپنا کاروبار ہو تو فیس بھی للہ کرتا ہو، مگر نہ ہر مدرسے کا مولوی، ہر مسجد کا مولوی، قاری، خطیب تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں؟
تو ذرا ان سے پوچھو امام ابو حنیفہ کے یہاں جائز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو حرام سمجھتے ہیں، اور 3 صدی ہجری تک کوئی حنفی عالم اس کے حلال ہونے کا قائل نہیں ہے۔ یہ بعد میں آ کر فتویٰ دیا انہوں نے، پچھلوں نے، مقلدین نے، پچھلے مقلد ہی ہیں نا، اصل تو مجتہد مطلق تو ان کے امام ابو حنیفہ ہی ہیں، اب مقلد فتویٰ دے رہا ہے کہ حلال ہو گئی ہے۔ کیسے؟ وہ نظریہ ضرورت آپ نے سنا، مشرف کے دور میں بڑا پیدا ہوا نظریہ ضرورت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی خلیل احمد سہارنپوری کی ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود فی حل ابی داؤد، کتاب البیوع، باب و کسب المعلم، استاد کی تنخواہ کا باب۔ تو اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں تو ہے حرام اور امام شافعی کے ہاں ہے حلال۔ کدفت بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی للضرورت، پچھلے حنفیوں نے امام شافعی کے مذہب پر ضرورت کے تحت فتویٰ دے لیا۔ مولوی کی ضرورت کیا ہے اس کے سوا؟ تو مولوی کے اپنے پیٹ کی باری آئی تو امام حنیفہ کو چھوڑ دیا، شافعی کے قول پر فتویٰ دے لیا۔ عوام کو کبھی بھی نہیں سہولت دے گا، تو سب سے بڑی ضرورت یہ پیٹ، اور باقی یہ مولویوں کا کام سوائے روٹیوں کے کچھ نہیں ہے۔ در مختار کے مقدمہ میں جو فقہ ہے نا، فقہ کا کھیت یہ عبداللہ ابن مسعود نے بویا ہے، اس کھیت کو پانی القمار اسود نے دیا ہے۔ جب یہ فقہ کا کھیت پک کر تیار ہوا ہے تو کٹائی فصل وہ ابراہیم بن یزید النخعی نے کی ہے۔ وہ جب کٹائی کر لی تو توڑی اور دانہ جدا جدا حماد ابن ابی سلیمان نے کیا ہے، اور جب وہ توڑی اور دانہ جدا جدا حماد نے کر لیا نا تو اس دانے کو پیس کر آٹا امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے، اور قاضی ابو یوسف نے آٹے میں پانی ڈال کے اس کو گوندا ہے، اور امام محمد نے اس آٹے کی روٹیاں پکائی ہیں، باقی ساری قوم روٹیاں کھانے والی۔ یہ دیہاتوں میں آتے ہیں نا پھیری والے، قیدے سپارے کتاباں قرآن پاک لے لو، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی پکی روٹی۔ تو کتاب کا نام پکی روٹی کیوں پنجابی میں لکھی ہوئی ہے؟ کیوں نہ ہے؟ جو مولوی یہ کتاب یاد کر لے، مسئلے اس کے پکا لے، روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک دن دی ٹوٹل لائی جائے گی، اتوار سوموار سیویاں کھوائے گی، 8 دن جمعرات پاڑے کڈی جائے گی، بڑا اتنی دیر تک 11ویں بھی نہ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ، ٹڈاں نو ودائی جاؤ، ڈونگے خود جنیاں اٹاں پیندیاں نے پائی جاؤ، تیجا بھی کرائی جاؤ، ساتا بھی کرائی جاؤ، تیجا جڑا کرے گا وہ ساتا بھی تے پڑے گا، ساتا جڑا کرے گا تو 10واں بھی تے کرے گا، تو 10واں جڑا کرے گا 40واں بھی پڑے گا۔ اتنی دیر تک کوئی اور بے ایمان بھی نہ مرے گا۔ اور سلطان باؤ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا، پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وے پھرن نمانے، بغل کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا، اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی کٹھے باہو، جنہاں کھادی ویچ کمائی ہو۔ تو مولوی کا تو یہ نظریہ ضرورت تھا، تو اس نے اپنے لیے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر خیر باد کہہ کر امام شافعی کے قول پر فتویٰ دے لیا۔ اور طلاق کا مسئلہ آ جائے کرنے جلدی صدق نیڑے نہ جائے، بس چپ کر کے اللہ کرا لو بس۔ ہمارے پاس آتے ہیں، ایمان بھی بچتا ہے، عزت بھی بچتی ہے، دولت بھی بچ جاتی ہے۔ وہاں جعلی فتوے کی فیس بھی ہے، اور فتوی ہی جعلی ہوتا ہے، لالے کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، جعلی فتوے کی فیس بھی لیتے ہیں، لالے کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں، ہوتا ہے، اور غیرت بھی گئی، ایمان بھی گیا، غیرت بھی گئی، دولت بھی گئی، تو وہ قوم کو نہیں بتائے گا۔ تو بھائیو یہ حدیثوں کا سیدھا سادہ سا دین ہے، قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ ائمہ کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی اس کو لیتے، اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کر رہے۔
تو قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، منزل من اللہ دین کی پیروی کرو، اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اہل حدیث تو نبی پاک کی سنت مل جائے نا تو پھر کہیں نہیں دیکھتا۔ آئیے میں ایک حدیث بخاری سے عرض کروں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ایک بندے نے یمن سے آیا، مسئلہ پوچھا۔ طواف کعبہ جب کرتے ہیں تو بوسہ، طواف کعبہ کرتے وقت بوسہ اور استلام، عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ بھی دے لیتے تھے اور استلام بھی کر لیتے تھے، کبھی ہاتھ لگا لیا رش ہے، کبھی نہیں تو موقع ملا تو بوسہ دے لیا۔ اب وہ بندہ سوال کرتا ہے، ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، کہتے اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ ارأیت کا میں ترجمہ کروں، آپ کا کیا خیال ہے اگر رش میں ہو، ازدحام میں ہوں، یا میں مغلوب ہو جاؤں، نہ میں کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ بعض لوگ یہی کہتے ہیں فرض کرو اگر اس طرح ہو جائے تو کیا حکم ہوگا، فرض کرو اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ فرضی مسئلے کر کر کے فتوے لگانے والے، جیسے اشرف علی تھانوی نے بھی تقریر ترمذی میں لکھا ہے، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے، عورت سمجھو مغرب کے وہ آخری کنارے اقصی مغرب میں اور مرد اقصی مشرق میں، دونوں نے آپس میں ملنا ہو تو 1 سال کا عرصہ لگے۔ کتنا؟ 1 سال۔ احمد رضا نے لکھا بیچ میں صدہا پہاڑ اور دریا حائل ہیں، وہ ادھر سے چل پڑے یا ادھر سے چل پڑے تو راستے میں ملاقات ہو تو وقت کتنا لگے گا؟ 1 سال۔ کسی طریقے سے دونوں کا نکاح پڑھ دیا گیا، 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ ملنے کے لیے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 سال۔ بچہ کب پیدا ہو گیا؟ 6 ماہ بعد۔ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ تو فقہ والے سارے کہتے ہیں حلال کا ہے۔ کیوں حلال کا ہے؟ ہو سکتا ہے بذریعہ کرامت صحبت کا لی، یعنی کرامتیں بھی ایسی ہیں، ہو سکتا ہے بذریعہ کرامت صحبت کا لی، بچہ حلال۔ اس طرح کے فرض کر کر کے مسئلے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اجعل ارأیت بالیمن، یہ جو تیرا کیا خیال ہے اگر مگر سے یمن میں رکھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ بھی دیا ہے اور استلام بھی کیا ہے، تو بتایا کہ اللہ کے نبی کی سنت میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ اگرچہ مگر سے کیا ہے؟ اسی لیے تبلیغی جماعت کے جو تھے نا مولوی زکریا صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اختلاف الائمہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کے دور میں نا یہ فقہی موش گافیاں نہیں ہوتی تھی، اور ایک عمل کرنے والے شخص کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بھئی یہ کام نبی پاک نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کرتے۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی فقہی پہلیاں شروع کر دیتا پوچھنی، وہ گستاخی سمجھتے تھے، پھر دلیل دی۔ اس نے ایک روایت لکھی ہے، وہ روایت یہ ہے، کہتے عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا اوتر واجب، کیا وطر واجب ہے؟ کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے نبی نے وطر ادا کیے اور ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ اس نے پھر کہا کیا وطر واجب ہے؟ ابن عمر نے پھر فرمایا اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول نے وطر پڑھے اور ہم بھی وطر پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے تیسری بار سوال کیا کیا وطر واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی پاک نے وطر پڑھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان چکروں میں نہیں پڑھتے تھے، وہ جسے عمل کرنا اس کو نبی کا طریقہ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ سوال اس طرح کے حدیث سے جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، حرام ہے، مفسد صلاۃ ہے، کیا ہے؟ تو صحابہ کا سیدھا سا جواب ہوتا ہے بھئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو عمل کرنے والوں کو ایسی چیزوں کی ضرورت، اسی لیے عمل میں اہل حدیث سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہ جو تھوڑے سے فقیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، رائے قیاس والے، وہ عمل میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں،
محدثین کو دیکھو گے عمل میں بہت آگے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کی فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر جیسا عظیم محدث صحابی رسول جب زخم لگے تھے نا آخر عمر میں، خنجر سے وار ہوا، مسجد میں بستر پر لٹائے ہوئے ہیں، ایک نوجوان بیمار پرسی کے لیے آ جاتا ہے، بیمار پرسی کر کے جا رہا ہے۔ اب دیکھو کتنی زخموں میں چور پڑے ہیں، نظر پڑی اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے، بلا لیا۔ جب وہ آیا نا تو کیا کہا اس کو، اتق اللہ ارفع ازارک، اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر، اپنی چادر اونچی کر لے۔ حالت دیکھو کیا ہے، دعا پلاتے ہیں، دڑیاں کٹی ہوئی ہیں، باہر نکل آتی، زخموں سے چور ہیں، لیکن نبی کی سنت سے محبت کتنی ہے۔ سنت کے خلاف عمل دیکھا، آپ کے حکم کے خلاف بندے کا عمل دیکھا، اسی حال میں بلا کر فرمایا اللہ سے ڈر، چادر اونچی کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سنن ابی داؤد، حج، یہ جمعہ کے چیپٹر میں حدیث ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ باہر کھڑے ہیں، تو خطبے کے دوران آپ نے دیکھا تو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود پر نظر پڑی، وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا نا بیٹھ جاؤ، ادھر تھا، ادھر ہی بیٹھ گیا۔ نبی کا حکم سن کر اگلا قدم اٹھا کے اندر آنا بھی گوارا نہیں کیا کہ رسول کا حکم مل گیا، اب تاخیر کس چیز کی، جدھر تھے اسی جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کعبے میں آتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب ہو کر پہلے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جہاں پتھر چار لگے ہوں، ٹائلیں سنگے مرمر کی، تو نظر نیازیں شروع ہو جاتی ہیں، دیے جلانے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ انگوٹھیوں میں جو لگے ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو بڑا قسمتوں کا مالک سمجھتے ہیں، یہ کون تھا، فیروزہ پہنا ہوا ہے یا کوئی اور پتھر ہے۔ وہ پتھروں کے ساتھ بھی عقیق قسمتیں وابستہ کر کے بیٹھے، تو حجر اسود سے قیمتی کون سا پتھر ہوگا؟ شیخ البانی کی تحقیق میں صحیحہ میں حدیث لیں، یہ پتھر حجر اسود جنت سے اللہ نے بھیجا تھا تو سفید تھا، سودت و خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اتنا عظیم پتھر کے کعبے کی نکر میں جڑا ہوا ہے، وہاں سے تو آپ شروع ہونا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ نبی پاک نے چوما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، مسند احمد میں حدیث ہے، ان کا بیٹا ایک دفعہ انہیں کہنے لگا ابو جی حالات نا کافی بدل گئے ہیں، تو میں بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہنے لگے بیٹا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد یا لا یمنعن احدکم، تم میں کوئی بندہ بھی عورتیں مسجد میں جا کر عبادت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے تو مت روکو۔ تو کہنا ٹھیک ہے ابا جی، نبی پاک کا فرمان ٹھیک ہے، لیکن حالات اب پہلے والے نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا۔ مسند احمد میں کہتے ہیں اقول لک، یا ایک روایت میں احدث لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ذالک، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا اور اس کے آگے تو کہتا میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے نبی کی بات کے آگے تیرا میں کہنا کہ اس کھاتے کا بیٹے سے ناراض ہو گئے اور وفات تک اس سے بات نہیں کی کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ کہہ رہا جی میں۔ اب آپ دیکھیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نقطہ نظر، کتنی شان والے صحابہ تھے، پھر ان کی اولادیں، بعد والے امام جتنے بھی بزرگ کیوں نہ ہوں، وہ صحابہ یا ان کی اولادیں جو تھیں ان کے مقام تک تو نہیں ہیں۔ تو صحابی نے سبق دیا کہ نبی کی جہاں بات آ جائے یا عمل آ جاتا ہے نا، پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، ترمذی ابو داؤد اور احمد میں بھی، حضرت علی نے ایک دن سفر کے لیے نکلنا تھا،
تو ان کے پاس سواری لائی گئی، گھوڑے گدھے خچر یہ جانور سواریاں ہوتی تھیں، کاٹھی زین کس کے باندھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو حضرت علی سوار ہونے لگے نا، پاؤں جب رکاب میں رکھا تو زبان سے پڑھا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا۔ آپ بھی جب سواری پہ بیٹھے ہیں، گاڑی ہے، سائیکل ہے، پیڈل پہ پاؤں رکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ رکھتے ہیں، تو پاؤں رکھ کر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ جب سیٹ پر بیٹھ جائے نا تو کہنا ہے الحمدللہ۔ حضرت علی جب اوپر بیٹھ کے تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے سواری دی۔ پھر یہ دعا پڑھی، آیت پڑھی قرآن کی، ہم نے پڑھنے کے لیے نہیں، ویسے سی ڈی کے اوپر لکھی ہوتی تو فرنٹ سکرین پہ گاڑی میں لٹکا کے رکھی ہوتی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین فإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ ابھی میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، کون سا ابھی یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ کون؟ عقیدے کی گل میں کروں، کون پڑھ رہے؟ حضرت علی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی، تسبیح اور پاکیزگی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سخر لنا ھذا، یہ جانور اس نے، اللہ نے یعنی ہمارے لیے جکڑا ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس جانور کو جکڑنے والے، وہ گدھا جکڑنے والے نہیں ہیں، خچر نہیں جکڑ سکتے، ایک گھوڑا نہیں مسخر کر سکتے۔ علی تو یہ بتا رہے ہیں کہ علی تو ایک گھوڑا بھی جکڑ، تم ساری کائنات کو مسخر کرنے کا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو، مشکل آ جائے تو حضرت علی کو آواز دو جی۔ گاڑی کی سکرین پر لکھا تھا نادے علی، علی کو پکارو، نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ وہ اللہ کا نام بھی ایک آدھ بار ہی لیتے ہیں، علی کا نام ہی زیادہ لیتے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں، یہ محرم گزرا ہے تو جب وہ کوئی جوش میں آ جاتے ہیں تو نعرہ مارتے ہیں، تو توحید کا تو ایک آدھ بار ہی کہیں گے، تو حضرت علی کی بات 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، وہ حضرت علی کے نام پر ہی زور دیتے ہیں۔ تو علی کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ علی تو ایک گدھا نہیں جکڑ سکا تھا، تم علی کو مشکل کو جا بنائے بیٹھے ہو۔ حضرت علی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نہ ان کی آل اولاد کا یہ عقیدہ تھا، وہ اللہ کی توحید پر پختہ یقین رکھنے والے تھے۔ تو یہ آیت پڑھی تو پھر 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جب دعا پڑھی نا حضرت علی نے، دعا پڑھ کے مسکرا پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ ساری دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے کیوں ہو؟ ایک ہی جواب تھا، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی سواری پر بیٹھ کر یہ ساری دعا پڑھی تھی تو آخر میں رسول پاک مسکرا پڑے تھے، علی تو اس لیے مسکرایا کہ نبی کو مسکراتے دیکھا ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، اسی لیے وہ لوگ کامیاب اور کامران تھے۔ قرآن نے اس لیے ان کو مفلحون، کامیاب لوگ، صادقون سچے لوگ، صائمون روزے دار، سائحون زمین پر چلنے والے، جہاد قتال کرنے والے لوگ، مومنون ایمان والے لوگ، اللہ نے ان کی کتنی صفتیں قرآن میں بیان کی کہ نبی پاک نے جو کہا انہوں نے کیا۔ کسی سے غلطی ہو گئی نا تو معافی مانگنے کے لیے بےتاب ہو گئے، غلطی پر ڈٹے نہیں رہے۔ ہمارے یہ بھی بیماری ہے، خطا کا پتہ بھی چل جائے تو جان بوجھ کے ہی کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہہ بھی جائیں کہ میری غلطی، مطلب میری غلطی، مولوی صاحب غلطی، لیکن غلطی دور نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود کی حدیث، ایک بی بی سے بدکاری ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، اقیم علی الحد وطہرنی، میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے پاک صاف کرو اس گناہ سے۔ اب اس بی بی اور نبی پاک کے درمیان یہ بھی بات تھی، تو آپ نے فرمایا بی بی چلی جا، بچہ پیدا ہوا تو پھر آنا۔ وہ بچہ حلال کا تھا کہ حرام کا تھا؟ حرام کا تھا نا۔ نبی پاک نے اس کو یہ کہا کہ بارشن کروا دے، گرا دے، چلو تیرے میرے سوا تو کسی کو پتہ نہیں ہے،
حرام کا تو آپ نے گرایا نہیں، تو یہاں حلال کے بھی نہیں ہونے دیتے، منصوبہ بندی ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بی بی چلی جا، بچہ پیدا ہوا تو پھر آنا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، گناہ نے اس کو مجبور کیا ہوا تھا، کب معافی ملے، بڑی شرمندگی اور ندامت تھی اس پر۔ بچے کو اٹھا کے آگے، یا رسول اللہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کرو اور حد لگاؤ۔ فرمایا چلی جا، جب روٹی کھانے لگا پھر آنا۔ 4 مہینے کے اندر بچے کو روٹی کھانا بی بی نے سکھا دی۔ جب اٹھا کے لائی تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا، بچے نے جو اشارہ تھا اس بات کا کہ اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ ہمارے بچے تو 3 4 سال کے بھی ہو جائیں فیڈر کی جان نہیں چھوڑتے۔ 4 مہینے میں بچے کو روٹی کھانا سکھا دی۔ پیچھے کیا تھا؟ فکر یہ تھی جلدی ہے اپنے روٹی کھانے کے قابل ہو اور میرے گناہ کی معافی مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ اب تو روٹی کھانے لگ گیا ہے، میرے اوپر ہاتھ لگاؤ، مجھے پاک کرو۔ تو پھر آپ نے صحابہ کو کہا اس کے کپڑے اس پر کس کے باندھ دو، گڑھا کھودو، اس میں اس کو آدھا گڑھے کے اندر کر دو، رجم کر کے پتھر مار مار کے اس کو سزا دی۔ تو حدیث میں ہے جب پتھر ایک لگا، جسم سے خون نکلا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا، وہ اس بی بی کو کوسنے لگے، فرمایا مہلن یا خالد، ٹھہر جا خالد، اس کو برا نہ کہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت لاہل المدینہ لغفر لہ، اور ایک روایت میں ہے لو تاب صاحب مقسن لغفر لہ، خالد اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، بی بی کی توبہ سارے مدینے والوں پر بانٹ دیں تو ان کو کافی ہو جائے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق یہ ٹیکس لینے والے بھی توبہ کریں تو ان کی بھی قبول ہو جائے۔ لو تاب صاحب مقسن، یہ ٹیکس ہمارے ہاں تو ہر چیز میں ٹیکس ہے نا۔ وہ سارے میر صاحب ایک دن کہنے لگے، کہتے ہیں یہ جب بھی ایکشن لیتا ہے نا چیز اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب اس کو بتایا جائے کہ یار یہ کام خراب ہو گیا کہ اچھا میں ایکشن لیتا ہوں، اب لوگ تنگ آگے کہتے ہیں تسی پاجی ایکشن میں رہ نہیں دیو، تسی 4 روپے دی چیز ہوئی تھی 8 روپے دی ہو جانی، تھوڑا ایکشن بھی سر مہنگا پہنتا، اتنا ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس۔ فرمایا کہ ٹیکس لینے والے بھی توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ بھی، مطلب ٹیکس کتنا بڑا ظلم ہے قوم کے اوپر۔ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو، اللہ کی توحید کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام ہو، اور مسلمان حاکم جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو قائم کرے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں کر دیتا۔ لیکن وہ کافروں کی غلامی سیکھ لی ہے نا، جتنا دبتے چلے جاتے ہیں، خواہ کوئی اسلامی تحریک ہو، خواہ مسلمانوں کے حاکم، جتنا دبتے جائیں گے کسی کے نیچے وہ پھر دبا کے ہی رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت رکھی ہے کہ صحابہ میں یہ خوبی تھی، کوئی غلطی کسی سے ہو جاتی تو وہ اس کو غلطی کی معافی کی فکر ہوتی تھی۔ اور ہمیں بڑے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، جدی پشتی رجسٹرڈ اہل حدیث، داڑھی کی بات کر لو تو بس لڑنے لگ جائیں، پردے کی بات کر لو تو پھر بھی لڑائی شروع، شادی بیاہ پہ دیکھ لو کیا کنجر خانہ ہوتا ہے۔ کسی کا دین دیکھنا نا، اس دور میں بندہ دین والا ہے، اس کی شادی کی تقریب یا پھر موت کی تقریب دیکھ لو، اگر شریعت کے مطابق ہوئی تو سمجھو دین والا ہے، ورنہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے گا، روزے بھی رکھتا رہے گا، شادی بیاہ پہ وہ ہندوؤں والے اور کھتریوں والے سارے رواج ہوں گے۔ وفات کے وقت بھی چلو وہ کہتے ہیں انہوں نے نتیجہ کرانا جی، برادری ساری آئی ہے، چلو مولوی صاحب آ جاؤ جلسہ کر لیتے ہیں، چیز تو وہی ہے نا، وہی وہ تیسرا دن ہے، برادری آئی ہے، چلو اسی درس ہی دے دو، وہ چیز جاری رکھنی، شکل بدلنی تھوڑی سی۔ حالانکہ ہمارے علماء کیا سمجھایا کرتے تھے کہ ہندوؤں والے کام اور لوگوں نے نام صرف بدلے ہوئے ہیں، طریقہ وہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہندو پنڈت تھے، مسلمان ہو گئے، نام ان کا اسلامی عبداللہ، مالیر کوٹلہ کے رہنے والے، عبداللہ مالیر کوٹلوی۔ جب مسلمان ہوئے تو اسلام قبول کیا، پھر اسلام پڑھا تو انہوں نے دیکھا وہ جو ہندو ہو کے ہم کام کرتے تھے مسلمان بھی وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی تحفۃ الہند، تحفۃ الہند۔ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہندوؤں کا جب کوئی مر جائے، موت کی رسموں میں ہندوؤں کا جب کوئی مر جاتا نا وہ کھانا پکاتے تھے،
کھانے کا نام تھا سراد۔ سراد پک کر تیار ہو جاتا تو مذہبی لیڈر پنڈت کو بلاتے تھے، اور پنڈت پھر اس کھانے کے اوپر وید، جو ان کی مذہبی کتابیں وید وہ وید پڑھتا، اس کے بعد کھانا تقسیم ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے کہ ہمارا مرد ہے تو چلو اسی کی روٹی پکا لی، برادری تھی آئی ہے، تو سراد کا نام رکھ دیا ختم شریف۔ پنڈت کی جگہ پر مذہبی لیڈر آ گیا مولوی، اور انہوں نے مذہبی کتاب ویدیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہی ہمارے علماء ہم سمجھتے، کتاب میں نے خود پڑھا، اس میں ایسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو کام وہی ہے، شکل بدلی۔ تو ہمارے حدیثوں نے بھی نام بدل لیے، کام وہی ہے۔ پہلے وہ 40 دن بعد 40واں ہوتا تھا، ان کے اندر چلو برادری ساری تو کٹھی ہے، جی 40 ابھی نے کر لیے۔ وہ سارا رسمیں، سارے رواج وہی کیے بھی جا رہے ہیں، اور رجسٹرڈ ہم مسلمان پکے ٹھکے اہل حدیث۔ نہ میرے بھائی، اہل حدیث ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا صحیح فرما بردار۔ جو بات اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی کی ہے، جو طریقہ رسول پاک کا ہے، سب سے مقدم ہے، صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بھی۔ صحابہ عمل کے شدائی تھے نبی پاک۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ٹائم دیکھ رہے ہو؟ چلو ایک حدیث سن لو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز، باب الصلاۃ فی النعال میں نبی پاک جوتیاں پہن کر صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اور صحابہ بھی پیچھے جوتے پہن کر ہی پڑھ رہے تھے۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا۔ اب جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی نے اتارا، انہوں نے بھی اتار دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، یہ تمہیں جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ کیوں جوتیاں اتاری ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ نے اتاری، ہم نے بھی اتار دی۔ عمل کے پیروکار تھے نا، نبی نے جو کیا وہ انہوں نے بھی کر دیا۔ فرمایا ان جبریل آتانی فاخبرنی ان فیہما قذارا، میرے پاس جبریل آیا حالت نماز میں ہی، آ کر بتایا کہ آپ کی جوتی کے نیچے کوئی گندگی چیز لگی ہے تو اس کو اتار دو، میں نے تو اس لیے اتاری۔ پھر فرمایا آئندہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اچھی طرح جوتے کو دیکھ لے، اگر اس میں گندگی ہے تو اس کو رگڑ کر زمین پر اچھی طرح صاف کر لے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا، فوراً اس کو اپنا لیا۔ تو اگر ہم ہیں واقعی اہل حدیث اور دین کے لیے جلسہ کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، تو فائدہ تبھی ہے نا جو سنا ہے اس پر عمل کر لے۔ اگر عمل نہ کیا تو جتنے مرضی پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے ساری رات بھی جلسے ہوتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری عملی حالت سیدھی ہونی چاہیے، ہم دل و نگاہ سے مسلمان اور صحیح اہل حدیث ہوں، سر تا پاؤں ہمارا ہمیں بتائے نظر آ رہا ہو کہ ظاہراً بھی اہل حدیث ہے، باطناً بھی اہل حدیث ہے۔ جیسے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کا عمل بھی بتا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ آخری چھوٹی سی بات، اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو پتہ تھا ان کو میں نے پیدا کرنا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا، کیونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا سب کا علم سب سے مقدم ہے۔ تو اللہ کو نا ہماری ان حرکتوں کا بھی پتہ کہ جلسے سن کے نا عمل لینا تھوڑا ہی کرنا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما، بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ دیکھ لیجیے ہماری حقیقت بیان ہوئی ہے، اگر ہم اس سے نکل کر پوری نصیحت حاصل کر لیں ہم اس چیز سے باہر آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پوری نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال و جواب ہے؟ النجم إذا غوى